السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سے تقریباً 10 دن پہلے ہماری نظروں کے سامنے سے جو مہینہ گزرا اسے ہم لوگ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے قربانی بھی کی ہے، تو وہ قربانی اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کی ہے۔ فضیلت اہمیت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، یہی چند باتیں بتانے کے لیے آج کی میری تقریر کا عنوان قربانی کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں ہے۔ بائے مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا معنی و مطلب سمجھانے سے قبل میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ٹھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ دی وقار، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، محبوب رب العالمین۔ ہاں میں کسی اور نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں میں اسی نبی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے کانوں کی شان اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی جو بیان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام۔ ہاں میں کسی اور نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، ہاں میں اسی نبی کے بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کی آنکھوں کی شان اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی جو بیان فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی تب میں نہ آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ خطبہ مسلح کے بعد میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا معنی یہ کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گئے، کہا ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اور تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہا ہے میرے ابا جان کیجیے، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے ثابت پائیں گے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ سعادت مند بیٹا چک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا چک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ کرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، کرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے مانگو، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے مانگو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی عرض مقدس پر آباد ہو گئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر بھی آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین۔ اے میرے پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعا اور التجاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ ان کے دل میں ان کی فرزند کی محبت پیدا ہو چکی ہے اور تیرا خلیل اور دوست کہنے
السلام کی قربانی کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم سنتے ہیں اور نہ ہی گھبراتے ہیں اور نہ ہی پریشان ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 سال یا 13 سال کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنی نیک و صالح بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ آج تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کو سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، آنکھوں میں سرما ڈال کر ایک دلہے کی طرح سجا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیتی ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آستین میں چھری اور رسے چھپا کر 10ویں ذوالحجہ کو مدینہ شریف سے وادی مینا کی طرف سفر جاری کرتے ہیں. شیطان مردود بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے. اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے، اس انعام و اکرام سے انہیں کیسے روکا جائے. تو شیطان مردود سب سے پہلے ایک بوڑھے کی شکل اختیار کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ اپنے دوست کے یہاں مہمان وہ دعوت کے لیے لے گئے ہیں. شیطان مردود نے کہا کہ مہمان وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تیرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان مردود نے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کرو. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تو شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے جو تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، اگر اس کے جیسے ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں ہر ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے. یہ تو ہمارے اور ہمارے بیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. شیطان کا مکر حضرت حاجرہ پہ نہ چلا اور وہ وہاں سے بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، آج تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دوست کے یہاں مہمان وہ دعوت کے لیے لے جا رہے ہیں. شیطان مردود انسان کا دشمن بولا کہ دعوت وغیرہ کچھ نہیں تھے، بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان مردود نے کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا جاؤں تو یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جان دے دی ہوئی اس کی تھی، جان دے دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق کا نہ ہو. پھر ابلیس اپنی دعا سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم ایک خواب کی بنیاد پر اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو. اے ایمان والو، کسی نبی کا خواب دیکھنا حقیقت میں وحی الہی ہوتا ہے. اسی لیے کسی عام بندے کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نبی کا خواب دیکھنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہوتا ہے. ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی مینا میں تشریف لائے تو
کو شیطان مخلوق کو یہ کنکریاں مارنا اتنا پسند آ گیا کہ تا قیامت کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ اگر سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے تو ان تینوں جمعرات میں جانا ہے اور کنکریاں مارنی ہے، اگرچہ اس جگہ پر شیطان اس وقت نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جو گفتگو کرتے ہیں اسے اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یہ بیان فرماتا ہے قول یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان کیجئے، آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے کو سارے باپ ہونے میں لاجواب ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتبہ بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے اور نہ ہی اس بیٹے کا کوئی ثانی ہے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ سعادت مند بیٹا چن گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا چن گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران کے استعار گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 وصیتیں کرتے ہیں۔ اے ابا جان میری 3 وصیتیں ہیں، آپ میری ان 3 وصیت کو ضرور قبول فرمائیں۔ حضرت ابا جان میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیجیے تاکہ میرے ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ ابا جان میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو مجھے مکے پر لیٹا دیں، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے کا دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ اے میرے ابا جان میری تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ میری اس ذبح کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ وہ یہ غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کر ایک پتھر کی چٹان پر موقع پر لٹاتے تھے اور ایک تیز دھاردار چھری لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک گردن پر چلا دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان کا جلوہ دیکھیے، تیز دھاردار چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک گردن کو تو کیا کاٹتی بلکہ گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا روتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے کہ اے مولا کریم تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ چھری چلاتے گئے، پھر بھی چھری ایک بار بھی نہیں کاٹ سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک پتھر پر پٹک دیتے گئے جس سے پتھر تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے گئے کہ اے چھری تو ایک مضبوط اور بھاری پتھر کو تو ٹکڑے کر سکتی ہے تو تم میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کیوں نہیں کاٹ سکتی؟ تو چھری نے زبان حال سے جواب دیا اے اللہ کے خلیل جب آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ اللہ اکبر۔ چھری کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا
وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت دیکھ کر پکار اٹھے. بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی وفاداری اور شان و اخلاص پر اللہ رب العزت کی رحمت کو پیار آ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل امین، اے سدرہ کی مکی جبرائیل امین، جنت سے ایک میٹا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لیٹا دو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنت کی دنبا لٹا دیا. پھر اسی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں تو چھری چل جاتی ہے اور دنبا ذبح ہو جاتا ہے اور قربانی ہو جاتی ہے. مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھتے گئے تو عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جنتی دنبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صدا آئی کہ اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا ہے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اسی لیے تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا ہے اور اس کی جگہ جنتی دنبا ذبح کر دیا گیا ہے. اپنی تقریر کو نہیں ختم کرنا چاہوں گا. اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے اپنی تقریر کا حوالہ اور نیچے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح کے نصاب میں تو قربانی کریں. اور جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتے ہیں. اور ہمارے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ گویا کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس پر کوئی غم نہیں. اور اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ کی حیثیت کے برابر آپ کو جتنے بھی روپیوں میں کوئی جانور حلال جانور آپ کو مل جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور آئندہ سال آپ صاحب نصاب ہو جائیں. میرے بولنے اور آپ کے سننے